صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. ناظرین کرام، جب بات آئی محبت کی اور بات آئی اس بندے کی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرے، جس سے جبرائیل امین محبت کریں، جس سے آسمان والے اور زمین والے محبت کریں، تو آج ایک ایسی ہستی کا ہم ذکر پاک کرنے جا رہے ہیں جن سے یقیناً پوری دنیا محبت کرتی ہے. کیا مشرق، کیا مغرب، کیا صاحب تنقید کرنے والے وہ بھی معترف، اور جو معترف ہیں وہ تو بڑے ہی حد تک جو ان سے پیار کرتے ہیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کا تذکرہ ہے. ناظرین 7ویں صدی عیسوی سے آپ کا تعلق. میں اگر ناظرین جلال الدین رومی علیہ رحمہ کو محبت کا پیامبر کہوں تو غلط نہ ہوگا. رومی کا سبق تھا محبت، رومی کا پیغام تھا محبت، رومی کا مقصد تھا محبت، رومی کا اوڑھنا تھا محبت، رومی کا بچھونا تھا محبت. محبت کا دوسرا نام ناظرین اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اگر رومی رکھ دیا جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا. عظیم صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کا نام محمد تھا، لقب جلال الدین تھا. آپ نے مولانا روم یا مولانا رومی کے نام سے شہرت پائی. آپ کے والد گرامی حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نابغائے روزگار عالم دین تھے جن کا خطاب سلطان العلماء تھا. مولانا محمد جلال الدین رومی علیہ رحمہ کا سلسلہ نسب والد کی جانب سے 9 واسطوں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے ناظرین، اور ماں کی جانب سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کے ملتا ہے. مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ 604 ہجری میں بلخ میں پیدا ہوئے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے پدری و مادری سلسلے میں اجلہ علماء اور سلاطین وقت شامل تھے. ناظرین مولانا روم علیہ رحمہ کی دادی ملکہ جہاں شاہان خوارزم کے خاندان سے تھی. اب ذرا میں یہ تعارف آپ کو بتلا رہا ہوں، ذرا بیک گراؤنڈ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ ہستی کیا ہیں. مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کی سوانح حیات ناظرین اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 2 ادوار میں تقسیم کی جا سکتی ہے. ایک وہ دور ہے جب آپ کی حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، آپ سید برہان الدین ترمذی علیہ رحمہ سے بیعت تھے. ایک جید عالم دین کی حیثیت سے معروف ہے. قرآن، حدیث، فقہ، درس و تدریس، فتاوی نویسی آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا. جبکہ دوسرا دور وہ ہے کہ حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ سے ملاقات ہوئی ہے اور نگاہیں 4 ہوئی ہیں، پھر دل کی کیفیت مکمل طور پہ بدل کے رہ گئی ہے ناظرین. اور پھر جلال الدین رومی علیہ رحمہ دنیا کے سامنے ایک عظیم صوفی شاعر کی حیثیت سے ابھر کے سامنے آتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم،
تا غلام شمس تبریزی نشد. علامہ اقبال علیہ رحمہ جیسی شخصیت ناظرین، آپ ذرا سوچئے، شاعر مشرق، وہ بھی آپ کو اپنا روحانی پیر و مرشد گردانتے ہیں، کلیم کرتے ہیں اس بارے میں، محبت فرماتے ہیں، عشق کرتے ہیں مولانا روم علیہ رحمہ سے. مولانا رومی نے درس و تدریس اور فتاویٰ کے ذریعے ناظرین امت کی ایسی رہنمائی فرمائی کہ آپ نے کئی کتابیں بھی تصنیف کی اور ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کے قلوب کی کیفیت کو تبدیل کر دیا، جن میں مثنوی مولانا روم کو عالمگیر شہرت حاصل ہے. اس عظیم الشان کتاب سے استفادہ انسان کو بااخلاق بننے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے اور شیطان کے ہٹ کنڈوں سے بچنے کے لیے بے حد معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے. اور کیا مشرق ہو کیا مغرب ہو صاحب، آج تو یوں کہ یہ کہنا بھی اب میرا خیال ہے شاید بہت ہی پیچھے کی بات رہ گئی کہ درسگاہیں کھولی جائیں. مغرب نے، مشرق نے، سب نے مولانا روم علیہ رحمہ کے لیے اپنی اپنی درسگاہوں کے دروازے کھول لیے ہیں. اور اب میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت دنیا بھر میں 9/11 کے بعد سب سے زیادہ جن کتب کو بکتا ہوا لوگوں نے دیکھا، جو ریکارڈ پر ہے خاص طور پہ، وہ مولانا روم علیہ رحمہ کی کتابیں ہیں، ان کی شاعری ہے، مثنوی ہے مولانا روم ہے ناظرین. یعنی آج ان کو بنیادی طور پہ مغرب اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے اور ان سے بہت کچھ کشید بھی کرتا ہے، استفادہ بھی کرتا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ناظرین ایک یونانی فلسفی نے کہا تھا کہ رومی کی مثال روٹی کی سی ہے کہ جسے ہر کوئی تناول کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، اور کسی نے کبھی کیا کسی فاقے کو روٹی سے بھاگتا دیکھا ہے. پھر ایک جگہ پہ ناظرین میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ مولانا محمد جلال الدین رومی علیہ رحمہ ان بزرگ ہستیوں میں سے ہیں جن کا قلب غم امت سے مکمل طور پہ فیضیاب ہے اور وصال حق کے لیے بیتاب رہا ہے. آپ کا دور بڑا عجیب دور تھا، قتل و غارت گری کا دور تھا، جان و مال، عزت، کوئی بھی چیز ناظرین محفوظ نہیں تھی. عالم یہ تھا کہ معاشرہ بے یقینی کا شکار تھا، بے چارگی کا شکار تھا، مایوسی اور خوف و ہراس کا شکار تھا. طوائف الملوکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، قتل و غارت گری عام تھی، اخلاقی دیوالیہ پن مکمل طور پر مسلط ہو چکا تھا، ہر طرف جنگ و جدل کی کیفیت تھی، تاتاریوں کا شدید فتنہ تھا. آپ کے دور میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی ناظرین کہ 90 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا گیا تھا. مذہبی منافرت اپنی انتہا پر تھی. اسی دور میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ ہیں، اسی دور میں حضرت خواجہ فرید الدین عطار علیہ رحمہ ہیں، اسی دور میں حضرت شیخ محی الدین ابن العربی موجود، اسی دور میں بو علی شاہ قلندر علیہ رحمہ جیسے نابغار اولیاء کرام پیدا ہوئے. اور یاد رکھیے ناظرین کہ یہ وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر بڑا مشکل تھا اسلام کی ترویج کرنا. 7ویں صدی میں علم کلام اور عقلیت کی سرد ہوا جو عالم اسلام میں مشرق تک پھیلی ہوئی تھی ناظرین، اس سے دل کی انگیٹھیاں مکمل طور پہ سرد ہو چکی تھیں. اگر کہیں عشق کی چنگاریاں تھیں تو وہ بھی سمجھ لیجئے کہ راکھ کے ڈھیر کے نیچے کہیں دبی ہوئی تھی، ورنہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک افسردہ دلی اور مردہ دلی چھائی ہوئی تھی. کہنے کے تو مسلمان موجود تھے، لیکن وہی بات ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. اور مولانا روم علیہ رحمہ نے اسی ڈھیر کے اندر عشق کی ایسی چنگاری لگا دی ناظرین، ایسی چنگاری کہ آج جہاں جہاں مولانا کا نام آتا ہے، ان کی تصانیف آتی ہیں، عشق کی شمع دلوں میں روشن ہو جاتی ہے. آج بس جب مولانا کا نام آیا تو کیفیت بھی بڑی سچی بات ہے، ایک عجیب کیفیت ہوئی حضرت. تو ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کا جو شخصی تعارف ہے اور خاندانی تعارف ہے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا تو چونکہ آپ نے بہت اچھی فرما دی، جزاک اللہ. تو اس میں کافی معلومات بھی آ گئیں. جزاک اللہ. اصل میں دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے وہب اور ایک ہوتا ہے کسب. وہب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مولانا روم صاحب کو بہت ساری صلاحیتیں دی تھیں، اور ان صلاحیتوں میں ایک مضبوط خاندانی پس منظر بھی ہے. سبحان اللہ. یعنی والدہ کی طرف سے علوی ہونا، سبحان اللہ، اور والد کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہونا، سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ پھر آپ کے والد صاحب کا وہ سلطان العلماء کے لقب سے ہونا. بلکہ تذکرہ نگاروں نے تو لکھا ہے کہ یہ جو آپ کے والد صاحب بہاؤالدین صاحب تھے، وہ امام غزالی کی فکر کے بہت بڑے شیدائی تھے، اور اس زمانے میں انہوں نے بھی بڑی گہرائی کے ساتھ فلسفہ کی وجہ سے اور تعقل پسندی کی وجہ سے وہ آنے والی علمی خامیوں پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے، اور قرآن و حدیث کو اس دبیز پردے سے وہ بچاتے تھے. اللہ. اور احیاء العلوم کا کثرت کے ساتھ وہ مطالعہ کرتے تھے. اللہ. اور امام غزالی کی فکر پر وہ پہرا دیتے تھے. یہ ان کے والد صاحب تھے.
سبحان اس کا اللہ، مطلب ہے کہ آپ کو گھر ہی شروع سے وہ ایک روحانی اور وجدانی اور علمی ماحول ملا، لیکن ایک انسان کے ذمے جو اللہ نے کسب کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، جی ذہین بڑے تھے، جی گہری فطرت کے مالک تھے، سبحان بلکہ اللہ۔ بعض لوگوں نے تو مولانا روم کی اور امام غزالی کی سوانح کی ارتقائی مطابقتیں بھی بیان کی ہیں۔ وہ بتائیے اگر کچھ۔ جیسے مولانا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ میں جیسے 34 سال کی عمر میں ایک انقلاب برپا ہوا، جی ویسے انقلاب مولانا روم کے ہاں بھی آیا۔ اللہ اللہ، حقیقت یہی ہے جو ہمارے بڑے جیت لوگ ہیں اور سلیم الفطرت لوگ ہیں، امام غزالی اور مولانا روم جیسے، یہ جب قرآن و حدیث علماء سے پڑھ لیتے ہیں، قرآن حفظ کر لیتے ہیں، تو وہ ان کی تشنگی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک حقائق کا پردہ کھسکا نہیں، اللہ، حقائق چھپے ہوئے ہیں۔ تو پھر امام غزالی کو بھی حقائق اولیاء کی مجلس میں نظر آئے، اللہ، اور مولانا روم کو بھی یہ حقائق اولیاء کی مجلس میں نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ ہوتا بنیادی طور پر کیا ہے، قاری جو چھوٹے بچوں کو پڑھاتے وہ پہنچاتا ہے لفظ تک، عالم اس کی انگلی پکڑ کے پہنچاتا ہے معنی تک، بھائی سبحان اللہ، ولی اس کی انگلی پکڑ کر قرآن کے اندر موجود انوار الہیہ تک لے جاتا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نے سید برہان الدین علیہ رحمہ سے لے کر شمس تبریز علیہ رحمہ تک کا سفر بتلا دیا۔ وہ سارا سفر بھائی یہی کیا ہے۔ بات ہے۔ جی جی۔ ہاں، تو پھر آپ کے بارے میں جو خصوصیات آپ کی گنوائی گئی ہیں، آپ کے بارے میں لکھا ہے آپ نے تلاوت قرآن اور تزکیہ نفس کو اکٹھا کیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جامی صاحب، اس سے پہلے ذرا سا ایک اور، تاکہ والد گرامی کی بات کمپلیٹ ہو جائے، کہ جو مشکل ترین فتاوے ہوتے تھے بلخ کے، وہ آپ کی خدمت میں لانے جاتے تھے، اور خوارزم آپ کے عقیدت مندوں سے عقیدت مندوں میں سے تھے، بلکہ یہ ایک قطب الدین شیرازی صاحب بڑے مشہور عالم تھے، علامہ طوسی کے شاگرد تھے، تو وہ بہت بڑے مشکل سوالات 10 علماء مل کے آپ کی خدمت میں ہیں اور بڑے مشکل سوالات لے کر، تو آپ نے تمام سوالوں کے جوابات دیے۔ تو آپ بہت بڑے چونکہ مفتی بھی تھے اور بہت بڑے وائز بھی تھے اور شیریں کلام کرتے تھے اور مرجع بھی تھے، چونکہ خاندانی پس منظر بہت مضبوط تھا، تو آپ کی علمی شہرت تو بہت زیادہ تھی، دور دور سے لوگ فقہ، حدیث، قرآن وہ پڑھنے آپ کی مجلس میں آتے تھے۔ یہ آپ کا تبہر تھا۔ پھر آپ جب بہت زیادہ نکھرے، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کے اصل میں ہمارے جو علماء کے پیش نظر یہ رہا ہے، جو ایسے لوگ تھے، یہ کہتے ہیں کہ جب تک 4 چیزوں میں کمال نہ ہو بندہ انسان کامل نہیں بنتا۔ اچھا، پہلا تو ہے تلاوت آیات، سبحان اللہ، دوسرا ہے تزکیہ نفس، سبحان اللہ، تیسرا ہے تعلیم کتاب، سبحان اللہ، چوتھا ہے تعلیم حکمت۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 سوتے آپ کو مولانا روم کی زندگی میں یکساں ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا آخری بات وضاحت، پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں، کہ خوارزم عقیدت مند تھا، کیا وجہ ہوئی کہ خوارزم ہی کی وجہ سے جو ہے آپ کے والد گرامی کو جو ہے وہ بلخ چھوڑنا پڑا؟ بس وہ خوارزم چونکہ عقیدت مند تھا، تو اور وہ یہ چاہتا تھا کہ آپ یہاں سے میرے پاس سفر کر کے آئیں، میرے علاقے میں آ جائیں، تو پھر یہ وہ وجوہات و اسباب بنے جس کی وجہ سے نہیں، خوارزم تو ظاہر ہے وہاں تھا نا بلخ میں، اور وہ جو ایک وہ خاص طور پہ جو علماء نے اس وقت ایک فتنہ بپا کیا تھا کہ بہت زیادہ کثرت آپ کے پاس لوگوں کے ہونے لگی تھی، تو سلطنت کا جو سہم پیدا ہو گیا تھا، اس وجہ سے پھر آپ کو ہاں کثرت علم اور کثرت فتاوی جا کی وجہ سے وہ چونکہ ہاتھ سے دین بھی پیدا ہو گئے تھے، جی جی جی، اور دوسرا غالباً آپ کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کی مثنوی پڑھنے سے آپ کے اندر گہری اجتہادی بصیرت نظر آتی ہے۔ ہمارے علماء میں جو ایک علمی جمود رہا ہے اور وہ لکیر پر لکیر پیٹ نہ رہا ہے، چونکہ آپ کے فتاوی جات میں ایک منفرد تنوع بھی تھا، اور فقہ حنفی کو آپ دلائل کے ساتھ فوقیت بھی دیتے تھے، یہ وہ بنیادی طور پر وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ کو بلخ چھوڑنا پڑا۔ اچھا سر، اب بات یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے والد گرامی نے اپنے مرید جو خاص مریدین تھے ان میں ایک سید برہان الدین محقق ترمذی علیہ رحمہ تھے، ان کو جو ہے وہ سپرد کر دیا تھا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کو۔ اب بلخ چھوڑنے کا بھی معاملہ آ گیا، یہاں سے ذرا سا بتائیے ابتدائی تعلیم و تربیت جو ہے کیسے ہوتی ہے؟ جی ہاں بالکل جی، جیسا کہ اس زمانے کا رواج تھا کہ تمام بنیادی علوم جو ہیں وہ جو علم دین سیکھنے والے تھے ان کو سکھائے جاتے تھے، تو آپ کے والد تو سلطان العلماء تھے،
اپنے زمانے کی بہت بڑی علمی اتھارٹی تھے، تصوف کے حوالے سے بھی ان کا ذوق تھا، تو وہ ساری چیزیں ہمیں مولانا کی شخصیت میں نظر آتی ہیں ٹھیک کہ مولانا کو انہوں نے جس انداز سے تربیت دی، جس انداز سے مولانا کی جو معاصر علوم تھے ان کے اندر مولانا کو ایک کامل کر دیا۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اپنے پورے زمانے کے اندر جامی صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی کچھ، کہ معاصر علوم کے حوالے سے کئی جہتوں میں آپ کو مولانا روم جو ہیں وہ منفرد نظر آئیں گے، اور اس کے پیچھے ظاہر ان کے والد گرامی کی اور ان کے متعین کردہ اساتذہ کی تربیت کار فرما تھی۔ جو اس زمانے میں معتزلہ کا فتنہ تھا، جو فی الاصل خوارج کی مانوی اولاد ہے، اس فتنے کا مقابلہ کرنا ہو، جو اسلام کے بنیادی حقائق ہیں، عقائد ہیں، ان کا دفاع کرنا ہو، اور پوری بصیرت کے ساتھ۔ آپ دیکھیں آپ کے علمی تبخر کا یہ عالم تھا کہ آپ ایک مجلس میں تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کو واعظ کا کہا گیا، آپ نے وہاں واعظ فرمایا۔ طریقہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قاری تلاوت کرتا تھا اور اس پڑھی ہوئی آیت کو یا ان پڑھی ہوئی آیات پر عالم گفتگو کرتا تھا۔ جو تلاوت ہوئی آپ نے ان آیات پہ گفتگو شروع کر دی۔ اچھا مجلس میں ان کے کوئی دور کے بڑے عالم بیٹھے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ عجیب ہی ہے، جو جی چاہے آیت پڑھوا دیتے ہیں پھر اس پہ اپنی مرضی سے بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو مولانا نے اس کو مخاطب کیا، فرمایا میں نے قاری صاحب کو نہیں کہا کہ یہ آیتیں پڑھو، آپ کوئی آیت پڑھو۔ اس نے والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھا، آپ نے والضحیٰ کی واو پہ کلام شروع کیا، اور نشست ختم ہوگی کلام ختم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ یہ سارا کہاں سے آیا؟ یہ وہی جس کی طرف آپ اشارہ کر، یہ وہی نظام تربیت تھا۔ کمال یہ ہے جنید صاحب کہ مولانا کی شخصیت میں جو جامعیت پیدا ہوئی، یعنی دیکھیں جتنے بھی صوفیاء ہیں انہوں نے اپنے آثار کو، اپنی تعلیمات کو جب کمپائل کیا، جب ان کو کتابی شکل میں چھوڑا، تو ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے صوفیاء ہیں جن کی کتابیں اخلاقیات بیان کرتی ہیں۔ ان کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، جیسے کیمیائی سعادت ہے امام غزالی کی، اس کو دیکھیں، یا اور اس طرح کی آپ کو مکاشفۃ القلوب دیکھیں، کتابیں ملتی ہیں۔ کچھ ایسے صوفیاء ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں حقائق بیان کیے ہیں، جیسے حضرت شاہ اکبر کی فتوحات مکیہ فصوص الحکم ہے، حقائق ہی حقائق۔ مولانا کا کمال یہ ہے، آپ دیکھیں کس نظام سے گزرے اور کیا انہوں نے تربیت پائی، کہ ان کی کتابوں میں مثنوی میں اخلاقیات اور حقائق جمع ہو گئے۔ جی جی جی، یہ کمال ہے۔ واہ واہ واہ۔ یعنی انہوں نے اخلاقیات کو اس طرح سے جمع کر دیا حقائق کے ساتھ۔ آپ جب ان کی کتاب پڑھتے ہیں مثنوی کو، اچھا اب اس کے اندر انہوں نے پیرایا کیا اختیار کیا، حقائق کا پیرایا اختیار کیا، کہ آپ کو لگتا ہے آپ کوئی واقعہ سن رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ اس واقعے کو پڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے، مورل ایلیویشن ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ پہ حقائق کا انکشاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو جامعیت ہے مولانا کی، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی صوفی جو بڑا کامل ولی کامل ہیں اخلاقیات کو اوور لیپ نہیں کرتے جب تک اخلاقی تربیت نہیں ہوتی۔ یعنی اخلاقیات ایک ایسی چیز ہے جو ڈبل وے ٹریفک ہے، جی، یعنی یہ ظاہر سے باطن پر بھی اثر ڈالتی ہے اور باطن سے ظاہر پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ اچھا آج جو مغرب اتنا توجہ کر رہا ہے مولانا روم پہ، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اخلاقی پہلو جو آپ نے اجاگر کیے ہیں بنیادی طور پہ؟ اس کے بنیادی طور پہ دو بنیادی پہلو ہیں۔ اگر آپ مغرب میں لکھی جانے والی ساری تصانیف کو اٹھا کے دیکھیں، بلکہ میں 3 چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ہے مولانا کا تصور عشق، جو مولانا کا محبت کا پیغام ہے، اس کی اپیل اتنی یونیورسل ہے کہ اس کو آپ نو نہیں کر سکتے۔ پہلا پہلو تو یہ۔ دوسرا مولانا کی انسانیت نوازی، واہ، جو انسان کا شرف ہے، انسان کی عظمت ہے، اور انسان کو تکریم دینا ہے، انسان کو پرائرٹائز کرنا ہے، جی، انسانیت کی خدمت ہے، جی، یہ اتنی زیادہ آپ کو مولانا میں نظر آتی ہے، آپ کی تعلیم کے اندر بھی اور خود آپ کی شخصیت کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ جی، آپ دیکھیں نا، آپ جا رہے ہیں اور آگے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، بچے سارے اکٹھے ہو گئے مولانا سے ملنے کے لیے، ان کے ہاتھ چومنے لگے۔ ایک بچہ کھیل رہا تھا دور، اس نے کہا مولانا ٹھہرے، میں ذرا ابھی بزی ہوں، میں بھی آتا ہوں، میرا نہیں آپ کے ہاتھ چومنے ہیں۔ آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے اللہ ہو تا وقت کو بچہ آپ کے پاس نہیں آیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس طرح کئی اور واقعات آپ کو آپ کی زندگی میں ملیں گے۔ دوسرا پہلو یہ ہے، یہ دو وہ پہلو ہیں جن کی وجہ سے مولانا کی اپیل جو ہے وہ ہر آنے والے وقت میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن ایک تیسرا پہلو جسے میں نظر انداز نہیں کرنا، وہ یہ ہے کہ مغرب میں لکھی جانے والی اکثر کتابوں میں، چونکہ پرسپیکٹو بڑا میٹر کرتا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے
کہ جو اصل مولانا کی تعلیم کی فاؤنڈیشن ہے جی جی تھوڑی سی وہ اس سے ڈسلوکیٹڈ یعنی مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خاص ایجنڈے کو وہ ٹو کرتے ہوئے اب دیکھیں میں اس پہ یہ کوٹ کرنا چاہوں گا، دا اریزر آف اسلام فرام دی پوئٹری آف رومی، ہاں یہ ویسٹ سے چھپنے والی کتاب ہے روزینہ علی کی، اس نے اس میں بڑی مثالیں دے کے اس کو ایکسپلین کیا ہے جی کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو منیمائز کیا گیا ہے، اور حالانکہ جو مولانا کا تصور محبت ہے، تصور عشق ہے، وہ یہ نہیں ہے، انسانیت کے لیے وہ تو ظاہر ہے، وہ مجازی نہیں ہے، بالکل ٹھیک، وہ تو ظاہر سے گزر کے، وہ علامہ نے کہا تھا نا کہ ارتباط حرف و معنی اختلاط جان و تن، کیا بات، جس طرح اخگر کبا پوش اپنے پیرہن سے ہے، آپ نے انگارے کے ظاہر کو نہیں دیکھنا، اس کی آتش تک پہنچنا ہے، واہ، جو حرف کے ظاہر کو نہیں دیکھنا، اس کے معنی تک پہنچنا ہے۔ واہ، مولانا کا جو تصور عشق ہے وہ بنیادی طور پر حقیقت تک لے کے جانے والا ہے، یعنی وہ رقص سے بدن نہیں ہے، ورلنگ درویش ہے نا، وہ بدن کا رقص نہیں، وہ فی الحال روح کا رقص ہے۔ روح کا رقص کیا ہے؟ روح کا رقص یہ ہے جس کو علامہ نے بھی ایکسپلین کیا کہ اس بدن سے ڈسکنیکٹ ہو کے ذات حق سے کنیکٹ ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب وہ ادھر نہیں جاتے پھر، ہاں ٹھیک ہے نا، وہ یہاں نہیں جاتے، وہ ان کے مطلب کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا غالب نے کہا تھا کہ میں سے غرض نشاط کس روح سیاہ کو ہے، یک گو نہ بے خودی دن رات چاہیے، اللہ اللہ، بس وہ جو یک گو نہ بے خودی ملتی ہے وہیں رک جاتے ہیں، تو وہاں تک رکنا یہ مقصود نہیں ہے۔ اس کیونکہ مغرب میں دیکھیں ایک روحانی تشنگی تو ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، ایک روحانی، جیسے ییٹس نے لکھا، بڑے لوگوں نے لکھا کہ مغربی انسان کھوکھلا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ جو کھوکھلا پن ہے اب اس کا تدارک کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، وہاں پہ ابن عربی آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ مولانا روم آتے ہیں، واہ، سادی آتے ہیں، ان کے پاس وہ جنس ہے، یہی وجہ کہ یہ دو شخصیات اتنی پاپولر ہیں ویسٹ میں، اتنے ان پہ پبلیکیشنز ہیں، اتنی سوسائٹیز ہیں، اتنے ڈسکشن فورمز ہیں، کیوں؟ ان کے پاس وہ جنس ہے، جو جنس۔ ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کی، اور جب ظاہر ہے ان کا تذکرہ پاک آتا ہے تو طبیعت کے اندر ایک عجیب چاشنی، مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، حلاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ ان کا زہد و قناعت بھی بڑا عجیب ناظرین، اچھا کیوں نہ ہو، چونکہ ظاہر ہے والد گرامی کا معاملہ ایسا ہے نا، جیسا کہ ابھی ابتدائی گفتگو ہوئی تھی کہ شاہ خوارزم معتقد تھا، لیکن ایک مرتبہ جب آپ کی خدمت میں گیا، یعنی آپ کی والد گرامی کی، تو اس نے دیکھا کہ اتنا کثیر مجمع، سلطنت ہمارے پاس، طاقت ہمارے پاس اور عوام ان کے پاس، تو کسی عالم دین نے فتنہ بپا کرنے کے لیے کہا کہ اب چابیاں بھی ان کو دے دیں، اور وہی آفر ان کو دے دی گئی۔ اب چونکہ وہ طنز کیا گیا تھا، لیکن والد گرامی سمجھ گئے تھے، لہٰذا آپ نے حکومت کو، طاقت کو، کرسی کو کسی بھی خاطر میں نہیں رکھا، اور آپ نے بل سے کوچ کیا، اور یہی مزاج مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کا کیا ہے ذرا سنیے ناظرین، کہ مزاج میں انتہا درجے کا زہد و قناعت تھا کہ تمام سلاطین اور عمرا نقدی اور ہر قسم کے تحائف آپ کی خدمت میں بھیجتے تھے، لیکن مولانا اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، جو چیز آتی تھی اسی طرح سے صلاح الدین زرکوبی اور چلپی حسام الدین کے پاس بھجوا دیا کرتے تھے، جو آپ کے معتقدین میں شامل تھے۔ کبھی ایسا اتفاق ہوتا کہ گھر میں نہایت تنگی ہوتی تو مولانا کے صاحبزادے جو کہتے کہ کچھ رکھ لیتے تاکہ گھر میں کچھ کھانے کو ہوتا، تو جس دن کچھ کھانا نہ ہوتا ناظرین تو آپ بہت خوش ہوتے اور فرماتے کہ آج ہمارے گھر میں درویشی کی بو آ رہی ہے، یہ آپ کا عالم تھا، یہ آپ کا عالم تھا کہ فیاضی اور ایثار کا یہ حال تھا کہ کوئی سائل اگر سوال کرتا اور عبایا یا جو کرتا آپ نے اپنے بدن پہ پہنا ہوتا آپ فوراً ہی اتار کر اس کو دے دیا کرتے۔ اور میں آپ کو ناظرین ایک اور بات بتاؤں، ڈاکٹر صاحب نے ایک قصہ بتایا، ایک اور عجیب سا قصہ ہے کہ ایک دفعہ آپ مریدوں کے ساتھ چل کے جا رہے تھے تو ایک تنگ گلی کے اندر ایک کتا سرے راہ سو رہا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس وجہ سے فضیلت عطا کرتا ہے انسان کو نہیں معلوم، ایک کتا سرے راہ سو رہا تھا، گلی تنگ تھی، آپ وہیں رک گئے، بالکل رک گئے، اس حد تک رک گئے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اس کتے کے آرام میں خلل نہ آئے، آپ رکے رہے ناظرین۔ ہوا یہ کہ ایک شخص دوسری طرف سے آ رہا تھا، اس نے راستے سے کتے کو ہٹا دیا، تو مولانا نے نہایت ہی یعنی سمجھ لیجیے ایک سوز کی کیفیت میں کہا کہ تم نے کتے کو تکلیف دے دی، اس کی نیند میں خلل ڈال دیا۔ پھر کیوں نہ ناظرین دنیا مولانا جلال الدین علیہ رحمہ کی جو ہے وہ تعریف اور توصیف کرے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے، ذرا سوچئے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، ایک دفعہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے تو ایک دوسرے کو بہت زیادہ گالیاں دے رہے تھے، تو ایک نے کہا کہ اگر تم مجھے ایک گالی دے گا تو میں بدلے میں تجھے 10 گالیاں دوں گا۔ وہیں سے مولانا گزر رہے تھے علیہ رحمہ، آپ نے فرمایا کہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کو گالی نہ دو، جس کو گالی دینی ہے وہ مجھے دے دے، جتنی گالیاں دے دے میں پلٹ کر اس کو ایک گالی بھی نہیں دوں گا۔ بس یہ جملے ادا کرنے تھے ان دونوں میں، یعنی دیکھیں مٹھاس کیسی ہے کہ دونوں میں صلح ہو گئی اور دونوں آپ کے قدموں کے اندر گر گئے۔ پھر آخری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ معاش کا آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اوقاف کی طرف سے آپ کو تقریباً کوئی 15 دینار جو ہیں وہ آپ کا جو ہے وہ ماہوار جو ہے فکس ہوا تھا، اور ہوتا یہ تھا
کہ آپ چونکہ مفت خوری کو پسند نہیں کرتے تھے تو آپ نے اپنے مریدین کو یہ فرمایا ہوا تھا کہ کوئی بھی کسی بھی پہر میں فتویٰ لینے آئے تو مجھے اٹھا دینا، جگہ دینا، میں کسی بھی کام میں مشغول ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں حلال کماؤں، حرام نہ کماؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناظرین، یہ ویسے تو بظاہر بہت چھوٹے چھوٹے پیغامات ہیں، لیکن یہ اتنے بڑے ہیں کہ اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کہاں ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب اب آئیے ذرا اس ملاقات کی طرف چلتے ہیں، سننے والے ظاہر اس ملاقات کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ، یہ جو نگاہیں چار ہوئیں مولانا روم علیہ رحمہ کے ساتھ، ذرا وہ بتائیے لوگوں کو کیسی ملاقات، کیا ہوا؟ جی ہاں بالکل جی، ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بڑے صوفیاء ہیں ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوا، کوئی ایسی شخصیت آئی جس نے ان کی پوری زندگی کی جہت کو بدل دیا۔ مولانا روم کی زندگی میں بھی یہ واقعہ شمس تبریز کی ملاقات سے یہ دور شروع ہوتا ہے، اور شمس تبریز جیسے ابھی ہم ڈسکس بھی کر چکے کہ مولانا کا پہلا زمانہ علمی ثقافت کا زمانہ تھا، اور اتنا ان کا علمی پس منظر بھی بڑا ساؤنڈ تھا، جی، ان کا خاندانی پس منظر بھی، خود بھی بڑے علمی منصب پہ تھے، جی جی، تو اچھا علم کا ایک اپنا بھی ایک ہوتا ہے، جی، انسان کے اندر ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے، اور وہی تصور جو اس کا صاحب علم ہونے کا حجاب بن جاتا ہے۔ کیا بات! اچھا اب اس حجاب کو ہٹائے بغیر آپ علم کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ جی، شمس تبریز اللہ کا امر تھا، مولانا کے اس درسگاہ میں آگے جب مولانا پڑھا رہے تھے، ہاں، یہ بھی دیکھنا ہے کہ شمس تبریز کسی اور کے پاس نہیں گئے، مولانا کے پاس ہی یہ قدرت ہی کا انتظام تھا، کیونکہ یہاں چنگاری تھی جو شعلہ بن سکتی تھی۔ کیا بات ہے، یہ بنیادی بھائی بات۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کیا ہو رہا ہے، پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مولانا نے فرمایا یہ کیل اور کال ہے، تمہاری سمجھ سے ماورا ہے۔ درس دے رہے تھے نا مولانا، درس دے رہے تھے، کیونکہ کیل و کال جو ہے نا یہ اہل علم کا ہے، فلاں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اس کا یہ موقف، میرا یہ موقف، بات یہ ایک طریقہ کار ہے درس و تدریس کا۔ جی ٹھیک ہے۔ جب شمس تبریز نے یہ سنا تو انہوں نے کتاب اٹھائی اور اٹھا کے جو سین میں ہوش تھا اس میں ڈال دی۔ جب کتاب وہاں ڈالی اب مولانا بڑے پریشان ہوئے، نہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس تھے، نہ اس طرح کی پبلیکیشنز تھیں، نایاب نسخے تھے۔ انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو شمس تبریز نے کہا اس میں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ میری زندگی کی محنت، اتنا نایاب و نادر نسخہ آپ نے ضائع کر دیا۔ اللہ! انہوں نے پانی میں ہاتھ ڈالا، کتاب نکالی، جب اس کو کیا تو اس سے گرد اڑ رہی تھی۔ اللہ اللہ! اب مولانا نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اب انہوں نے فرمایا جناب علی یہ حال ہے جو آپ کی سمجھ سے ماورا۔ اللہ! یہ ذرا سا ایک اضافت، امام غزالی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا کہ وہاں پر بھی تو یہ تھا نا کہ ڈاکوؤں نے جب جو ہے وہ ساری چیزیں لے لی تھیں تو ایک کیفیت طاری ہوئی، ایسا ہی ہے نا، اور یہ کیفیت یہاں بھی طاری ہوئی، ایسا ہی ہے۔ جی ہاں۔ اچھا اب کیا ہوا جناب، جس وقت یہ صورت ہوئی اب بات یہ ہے جو سمجھنے کی، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ شمس تبریز نے مولانا کو اس طریقے سے ہی من کی دنیا کی طرف متوجہ کیوں کیا؟ اللہ! سبب یہ ہے وہ زمانہ عقلیت کا زمانہ تھا، ریشنلزم، ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پہ جانچنے کا زمانہ تھا، جیسے آج سائنسیت کا زمانہ ہے۔ جی، اور جو چیز عقل کے چوکھٹے میں فٹ نہیں بیٹھتی تھی اس کو مسترد کر دینے کے رجحانات کا زمانہ۔ اللہ اکبر! اب مولانا کے سامنے ایک ایسا لیونگ آرگومنٹ لانا درکار تھا جس سے وہ اس عقل کی قید سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں اس لیے مولانا نے بعد میں کہا نا کہ فلسفی کے من کرے حنانہ است، از ہوا سے انبیاء بیگانہ است۔ اللہ اکبر! اس نے حنانہ رو رہا ہے حضور کے فراق میں اور فلسفی کو سمجھ نہیں آ رہی، نہیں آئی، وجہ یہ ہے کہ اس کو وہ حص نہیں حاصل جو انبیاء کو۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اچھا اب یہ جو چیزیں ہیں انہوں نے آگے چل کے مولانا کو درد و سوز اور حقائق تک پہنچایا، یعنی دوسرا دور آ گیا، دوسرا دور آ گیا۔ یہ جو دوسرا دور شروع ہوا اب اس دور میں پھر آپ دیکھیں مصنوعی دور میں لکھی گئی۔ اب یہاں پھر مولانا کا جو علم تھا، جو اللہ رب العزت نے انہیں علمی شرح صدر دیا تھا، وہ اور روحانی بصیرت وہ اکٹھی ہو گئی، اور اس طرح سے مولانا نے حقائق بیان کیے اور علم کی مقصدیت کو بیان کیا۔ میں مقصدیت کے والے سے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ مولانا مثنوی میں فرماتے ہیں کہ ایک بدو جا رہا تھا، جی، اور اس کے پاس اونٹ تھا، اونٹ پہ اس نے کوئی چیز لادی ہوئی تھی، سامان لادا ہوا تھا۔ آگے اسے کوئی بڑا پڑھا لکھا شخص مل گیا، اس نے کہا بھی یہ تم کیا لے کے جا رہے ہو؟ جی، اس نے کہا بھی کوئی گندم تھی چاہیے تھی تو میں وہ لے کے جا رہا ہوں۔ تو ایک طرف گندم ہے اور دوسری طرف کی بوری میں اس نے ریت ڈالی ہوئی تھی۔ اچھا جب اس عالم نے دیکھا اس نے کہا بھی دوسری طرف آپ نے ریت کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ جی، تو اس عالم نے کہا کہ ریت اس لیے ڈالی ہوئی ہے کہ گندم کی بوری وزنی ہے، اگر دوسری طرف وزن نہ ہو تو گر جائے گی۔ اللہ اللہ! تو اس عالم نے کہا بڑے سادے آدمی ہو تو آپ ریت کے دو ڈالنے کے بجائے گندم کے دو سے کر دیتے، آدھی ادھر ڈال دیتے آدھی ادھر ڈال دیتے، یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ بڑا حیران ہوا،
بدو نے کہا یہ بات میری عقل میں نہیں آئی، آپ نے مجھے یہ بات سمجھائی، آپ تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں، جی آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، تو آپ تو بڑے کھاتے پیتے اور بڑے امیر آدمی ہو گئے، میں تو گندم کی تلاش میں مارا پھرتا ہوں، آپ کے کتنے محلات ہیں، آپ کے پاس کتنا سونا ہے، کتنا چاندی؟ اللہ اس نے کہا حضور والا میں تو 4 دن سے کھانا نہیں کھایا، اللہ 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 میں تو روٹی کی تلاش میں پھر رہا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، بدو نے کہا خدا کا خوف کریں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ صحیح، یہ کیسا علم ہے کہ آپ فاقوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کو روٹی تک نہیں دے سکا۔ صحیح۔ اب یہاں مولانا یہ پورا واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں، فکر آں باشد کے باکو شاید راہ آں باشد کے پیش آید شاہ، فرماتے ہیں فکر وہ ہے، علم وہ ہے جو تجھ پر راستہ کھول دے۔ اللہ اکبر۔ اور راستہ کیا؟ راستہ وہ ہے جو تجھے شاہ تک پہنچا۔ بھائی سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، یہ جو مولانا روم علیہ رحمہ کی کیفیت تبدیل ہوئی اور حضرت شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ سے آپ کی ملاقات، پھر نگاہوں کا ملنا، اس کے بعد آپ کی ایک محبت، ایک عجیب مودت قائم ہو گئی تھی، ذرا وہ لوگوں کو بتائیے کہ کیا لطیف پیرائے میں پھر آپ ایک دوسرے سے محبت فرماتے تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو فیض کا مبدا یا مظہر بننا ہے نا، جیسے ڈاکٹر تلولی صاحب نے بتایا کہ وہ جھٹکا تو اپنا دے دیا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اور اگلی کھڑکی دکھا دی، لیکن جب مولانا روم ان کے اس راستے پر چلنے کے لیے نکلتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر خلوت میں صحبت کرتے ہیں اور مراقبے کی کیفیتوں میں گم ہوتے ہیں، تو ان کو یہ دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ جب تک میں اپنی اس ظاہری خودی اور اس ظاہری خول سے نکلوں گا نہیں، میں اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک تو یہ ان کو سمجھ آیا۔ دوسرے یہ کہتے تھے کہ یہ فیض کے کچھ جو چشمے ہیں وہ علم سے زیادہ شخصیات کے سینوں سے منتقل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس واقعے میں اگر میں یہ واقعہ لے آؤں، اس سے معنویت لوگوں پر ظاہر ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ غار ثور کی 3 راتوں کی عبادت آپ مجھے دے دیں، اللہ 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 اللہ، باقی سب کچھ آپ رکھ لیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں مشکلات بھی بہت تھی، پریشانیاں بہت تھیں، لیکن 3 دن اور 3 رات جس نظر کے ساتھ چہرہ نبوی کو دیکھنے کا موقع ملا، سبحان اللہ سبحان، اور اس سے جو کچھ آپ کو ظاہر و باطن کو ملا، سبحان اللہ، تو یہی صوفیہ کے پیش نظر ہوتا ہے کہ ایک ولی آدمی ہے جو ولایت کا خزانہ اپنے سینے میں لیے پھرتا ہے، یہ اس کا سینہ نہیں، یہ انوار الہیہ کا مرکز ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس کی صحبت میں رہوں، اس کا چہرہ دیکھوں، اللہ، اس سے کچھ سیکھوں۔ اللہ، تو جہاں علم کتابوں میں ہے وہاں علم سینے اور دل میں بھی ہے۔ اچھا، یہی وجہ یہ ذرا قطع کلام کی معذرت کہ اتنی محبت اور مودت پہنچ گئی تھی اس لیول پہ کہ وہ جلن شروع ہو گئی تھی جو معتقدین کے اندر معتقدین تو چونکہ مولانا کو ایک عالمانہ وقار اور اس مسند نشینی اور پھر درس و تدریس سے جو عزت وابستہ تھی اس میں دیکھتے تھے۔ اب چونکہ ابھی تک تو ان کی مولانا روم نے تربیت نہیں کی تھی، وہ تو اپنے معیار میں دیکھتے تھے۔ جب آپ ایک کلندرانہ رنگ میں اور ایک وجد آفرین کیفیت میں اور ایک الوہی مست کیفیت میں رہنے لگے تو اس وقت ان کو سمجھنا ہے کہ ان پر نعوذ باللہ کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی چکر چل گیا۔ مولانا روم کو کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ امام غزالی جب جامعہ نظامیہ سے نکل گئے تو ہم سارے ان کے شاگرد سوچتے تھے کہ امام غزالی کو کیا ہوا؟ وہ کہتے پھر میں نے 12 سال کے بعد امام غزالی کو جنگل میں دیکھا، اللہ، بکھری ہوئی داڑھی، اللہ، آنکھوں میں آنسوں، اللہ، وہ گہرا رنگ، اللہ، اس وقت پتہ چلا کہ نہیں تصوف کیا بندے کو دیتا اللہ ہے اکبر، اور بندے کو نکھارتا کیسے ہے۔ تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے کی جو کیفیتیں تھیں وہ باقاعدہ مولانا روم کو تنہائی میں محسوس کرائیں، اور مولانا روم اور عشق کی کیفیت میں کتنا آگے چلے گئے کہ جب مولانا روم سے پوچھا گیا کہ یہ تزکیے کا، تصفیے کا اور وصال اللہ کا سبب کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں عشق ہو جائے اور عشق حقیقی کے رنگ میں تم رنگے جاؤ تو یہ ساری باتیں تمہیں سمجھ میں آ جائیں گی۔
ناظرین کرام بس جاتے جاتے میں مولانا روم علیہ رحمہ کا تذکرہ پاک ہے اور عشق و مستی کہ جس فلسفے کو مولانا روم علیہ رحمہ نے اس دور میں کہ جہاں پر علم کلام کا دور تھا، عقلیت پسندی کا دور تھا، لفظوں کی کاٹ کا دور تھا، دلائل کا دور تھا، ہر پیمانہ جو ہے وہ عقل کی بنیاد پر سیٹ کیا جاتا تھا، اس دور میں جس انداز سے آپ نے کام کیا یقیناً تاریخ جو ہے کبھی بھی اس بات کو فراموش نہیں کر سکتی۔ یعنی سوچئے کہ تاتاریوں کا جو فتنہ تھا وہ فتنے کی سرکوبی عشق کی بنیادی طور پر جو حلاوت تھی ناظرین، اس سے جہاں بہت سے صوفیہ نے کی، وہاں پر مولانا روم علیہ رحمہ کا بھی اس میں ان کی تصانیف کا اور مثنوی مولانا روم کا اور آپ کے کردار کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اب دیکھیں آپ پردہ فرما رہے ہیں، وقت قریب آ چکا ہے، آپ پردہ فرما چکے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا تاریخ میں ناظرین، میں انگشت بدندہ رہ گیا، آج ویسٹ کیوں پڑھ رہا ہے، بات یہ ہو رہی تھی نا، تو ایک دلیل مجھے وہاں سے بھی ملتی ہے کہ جس وقت مولانا روم علیہ رحمہ کا جنازہ اٹھا ہے ناظرین، تو روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ جنازہ صبح جب آپ کے مدرسے سے نکلا ہے تو اتنے لوگ تھے، اتنی طویل تعداد تھی لوگوں کی، اتنی کثرت تھی اس میں کہ کئی گھنٹوں کے بعد جا کر وہ قبرستان پہنچا ہے، اور اس جنازے میں صرف مسلمان نہیں تھے ناظرین بلکہ اس میں غیر مسلم بھی موجود تھے، لوگ اپنی بائبل بھی پڑھ رہے تھے، تورات بھی پڑھ رہے تھے۔ تو مسلمانوں نے پوچھا کہ تمہارا یہاں پر کیا کام ہے، تمہارا یہاں پر کام نہیں ہے، لیکن عقیدت کی انتہا یہ تھی کہ غیر مسلم اپنی اپنی مقدس کتابوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھے ان کے جنازے میں۔ یہ بات بتلاتی ہے کہ مولانا روم اس وقت بھی صرف مسلمانوں میں جو ہے وہ اتنے ممتاز، مکرم اور محترم نہیں تھے بلکہ غیر مسلموں بھی اسی انداز سے آپ کو جو ہے وہ محبت ملا کرتی تھی اور محبت دی جاتی تھی۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولانا روم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فلسفے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب الشفا کی طرف چلتے ہیں۔ مناسب رشتوں کے حصول کا وظیفہ، اگر رشتوں میں رکاوٹ ہو تو 21 دن تک بلا ناغہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 بار پڑھیں اور حسب توفیق صدقہ بھی دیتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے کہ اگر عظمت چاہتے ہو تو دل میں نفرت کی بجائے، کیا کمال جملہ ہے ناظرین، سنیے کہ اگر عظمت چاہتے ہو تو دل میں نفرت کی بجائے محبت کو ٹھکانہ بنا لو۔